معیشت میں ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اس کا کردار ادا کرتی ہے کسی بھی ملک کی زراعت، اور پاکستان کی بالخصوص تو اگرچہ 2023 پاکستانی عوام کے لیے مشکل سال رہا ہے، زراعت کی جب ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تو یہ کسانوں کے لیے بھی نقصان کا سال ثابت ہوا ہے، اور اس سال ہم دیکھتے ہیں کہ کسانوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو وہ مشکلات کس طرح کی رہی ہیں، انہیں کس کس چیز کی ضرورت تھی جو بر وقت انہیں نہیں مل سکی، تو اس اوور آل سچویشن پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی اینکر ہیں اور زرعی امور کے ماہر ہیں بنیامین شوکت صاحب۔ بنیامین صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے درست فرمایا کہ جیسے باقی پاکستانی عوام کے لیے یہ سال مشکل تھا، کسانوں کے لیے تو انتہائی مشکل اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ 2023 جو ہے یہ کسانوں کے لیے بہت ہی مشکل تھا، تو ایسا تھا؟ 100% ایسا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سچویشن خراب ہے پاکستان میں کسانوں کی، اور ہمارا تقریباً 60% جو کمیونٹی ہے اوور آل وہ فارمرز پر مشتمل ہے۔ تو جب پاکستان کی عوام کے اوپر مشکلات آئیں گی تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کسان کے اوپر آئیں گی، لیکن ہمارا یہاں ایک ریورس سسٹم چل رہا ہے کہ ہم عوام کو سہولیات دینے کے لیے کسان کو ہمیشہ سے ہی دباتے ہیں۔ کسان کی کوموڈیٹیز ہم سستی لیتے ہیں تاکہ باقی عوام کو ہم ریلیف دے سکیں، لیکن ان فیکٹ یہ اوور آل سنیریو پھر لیکن بنیامین زراعت کو ایک ایڈوانٹیج یہ بھی تو دیا گیا ہے نا کہ سب سے کم ٹیکس والا جو شعبہ ہے وہ زراعت ہے۔ اچھا، یہ بھی کنفیوژن ہے، ایک مت ہے، اس میں سچائی نہیں ہے، کیونکہ جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک ٹیکس ہے اور وہ کسانوں سے لیا جاتا ہے، اور وہی لیا جاتا ہے 18% جو عام پبلک سے لیا جاتا ہے۔ ادر ہینڈ سیڈز کے اوپر، آپ کی جو پیسٹی سائڈ ہے اس کے اوپر، ویڈی سائڈ کے اوپر جتنی بھی زرعی مداخل ہیں کسانوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ، اور اب پہلے زرعی زمین پہ کم ٹیکس تھا، گزشتہ ماہ سے حکومت نے ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی ٹھیک ٹھاک ٹیکس لگا دیا ہے زمینوں کے اوپر۔ تو اب یہ جو بات تھی کہ ہاں یہ ہے کہ زرعی مشینری جب آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ ٹیکس کی چھوٹ ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے چھوٹے کسان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جو ہمارے بگ جائنٹس ہیں یہ مشینریز وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں 2023 میں ہونے والے نقصان کی زراعت میں، تو کون کون سی فصلیں ہیں جنہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا؟ اچھا، اوور آل اگر میں بات کروں تو جو کیش کراپس ہوتی ہیں اس میں ہماری میجر جو ہے وہ اس سال جو مکئی تھی، دیکھیں مکئی پریویس ایئر میں ہمارے پاس سیل ہوتی رہی ہے 4000 میں، اور اس میں کسان کی جو کاسٹ آتی ہے 40 من مکئی پیدا کرنے میں وہ 2000 روپے ہے، اور اس سال کسان مکئی 1400-1500-1600 روپے سے ایک دن بھی اوپر نہیں پرائز کی، یعنی فی من کسان 400 سے 500 نقصان کرتا رہا، اور فی ایکڑ کسان کا نقصان جو تھا وہ 40 سے 50 ہزار روپے تھا صرف مکئی کی فصل کے اوپر، اور جس نے 100 ایکڑ لگایا اس کا مطلب ہے کہ آئندہ 3-4 سال تک وہ اپنا لاس پورا نہیں کر سکتا۔ آئیڈینٹیفائی ہوا کوئی ریزن؟ ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کارٹلز ہیں، مافیاز جو ہیں، اس میں جو بائر تھا مکئی کا، مکئی اس سال ہمارے ہاں بہت زیادہ لگ گئی، یعنی نارملی ہمارے 3 سے 4 ملین ہیکٹرز لگتی ہے، اس دفعہ اس سے زیادہ ڈبل لگ گئی۔ اچھا، اب اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایکسپورٹ ہو جاتی، ہمارے افغانستان میں حالات صحیح نہیں تھے، ہمارے بارڈر کی کچھ ایشوز تھے، تو جہاں ہم باقی چیزیں بین کرتے ہیں وہاں ایگریکلچر کی ایکسپورٹ بھی ہم بین ہو گئی، تو ہمارے افغانستان کی ایکسپورٹ بین ہو گئی۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمیں لوکل انڈسٹری نے ایکسپورٹ کرنا تھا، اس میں پولٹری انڈسٹری جو ہے وہ میجر بائر ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی لائف سٹاک کی فیڈ مینوفیکچرنگ فیکٹریز ہے وہ مکئی کی میجر بائر ہے۔ تیسرا نمبر پہ جو ہمارے کھانے میں، انسانی کھانے میں استعمال ہوتی ہے، لیکن وہ لیس دین 5% ہے۔ آپ دیکھیں تینوں چیزوں کی قیمت نہیں کم ہوئی، نہ لائف سٹاک فیڈ کی قیمت کم ہوئی ہے، نہ پولٹری کی قیمت کم ہوئی ہے، نہ ہمارے کسی انسانی جو خوراک میں استعمال ہوتی ہے مکئی، ان کی کسی چیز کی قیمت نہیں کم ہوئی، لیکن کسان کی مکئی کی قیمت مکئی کے معاملے میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے، کہ سپلائی جو تھی وہ، اچھا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ سستی لے رہے ہیں تو آگے بھی سستی بکے گی نا، لیکن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فارمولا نہیں آیا نا۔ چکن آج بھی 400 روپے کلو ہی ہے، اور پچھلے سال جب مکئی کا ریٹ بڑھا تھا اس وقت جو چکن کا ریٹ تھا وہ 200-250 روپے تھا۔ بات ہے کہ آپ اپنے ملک کے کسانوں کو اگر نقصان پہنچا رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا 60% جو لوگ ہیں وہ اس سے پیشے سے وابستہ ہیں، تو 2023 میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو سنگین آٹے کا بحران دیکھنا پڑا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور دوسرا، کیا 2024 میں بھی ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی؟ اچھا، ابھی تک کی جو حالات ہیں گورنمنٹ مجھے سمجھ نہیں آتی، یعنی جو ایگریکلچر کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بالکل نہیں سمجھ سکتے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 2023 میں آپ بات فصلوں کی کر رہے تھے، میں کاٹن ایک میجر فصل ہے ہماری،
اور اس سال پنجاب میں بڑی محنت کر کے حکومت پنجاب نے اس کی جو ایریا تھا وہ انکریز کیا، یعنی ہم آج سے 20 سال پہلے جتنی پروڈکشن پہ تھے تقریباً 16 ملین بیلز، تو ہم اس سے ہاف پہ آ چکے تھے۔ پریویس سیزن میں حکومت نے محنت کی اور وہ فصل آپ کی ریوائیو ہوئی، لیکن وہ کنڈیشن یہ رکھی گئی کہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کسانوں سے 8,500 روپے فی من میں کپاس خریدے گی۔ یہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا، اور جب کسانوں نے اس نوٹیفیکیشن پہ بہاف پہ کپاس اگا لی، اپنی باقی ساری فصلیں چھوڑ دیں، اور یہ دیکھیں بیڈ لک دیکھیں کسانوں کی اور حکومت کی مکاری، میں کہوں گا مکاری دیکھیں کہ گورنمنٹ نے دوبارہ نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا کہ ہم یہ بائی نہیں کر سکتے 8,500 میں۔ اب پھر جو کسان تھا وہ مافیا کے رحم و کرم پہ تھا، اور پورا سیزن 6,500 اور 7,000 کے درمیان بکتی رہی۔ اگین کسان کی جو اپنی لاگت تھی وہ بھی اس میں سے پوری نہیں ہوئی، کیونکہ 8,000 تک اگر حکومت بائی کرے تو یہ ساری جب کسی بھی چیز کی پرائسنگ ہوتی ہے تو وہ سارا پروڈکشن کا سائیکل دیکھا جاتا ہے، اس میں جو کاسٹ انوالو ہوتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد قیمت فکس کرتی ہے گورنمنٹ۔ تو 8,500 اس طرح فکس ہوئی تھی کہ 8,000 اس کا ایکسپینس ہے کسان کا، اور 500 اس کو پروفٹ ملے گا فی من کے پیچھے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا، کپاس بھی بہت لاس میں گئی اس سال۔ اب آپ کا سوال تھا کہ آٹے کا بحران 2023 میں اس لیے آیا تھا کہ حکومت نے جو اناؤنس کرنی تھی سپورٹ پرائس وہ لیٹ کی، لیٹ یعنی اس وقت کی جب ہارویسٹنگ کے قریب تھی گندم، تو کسانوں نے پورے انپٹس نہیں ڈالے تھے۔ ہماری پیداوار ایوریج پیداوار جو تھی وہ تقریباً 28-29 من رہی، اور ہمارا 28 ملین میٹرک ٹن ڈیمانڈ ہوتی ہے پورے سال میں پاکستان کی، لیکن ہمارے پاس جو پروڈکشن تھی وہ 22-23 ملین میٹرک ٹن تھی۔ اس کا مطلب جو 5 ملین میٹرک ٹن تھی وہ ہم نے امپورٹ کی، اور جس کی وجہ سے پرائس اوپر گئی آٹے کی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آخر میں یہ بھی بتایا جائے کہ 2024 اب نیا سال آ رہا ہے، تو کون سی فصلیں ہیں جو لگانی چاہیے کسانوں کو؟ 2023 سے کیا سیکھنا چاہیے کہ وہ غلطیاں 2024 میں نہ ہوں؟ اچھا، اس وقت میں مکئی کے جو کاشتکار ہیں ان کو خاص طور پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اس وقت مکئی جو ہے وہ سٹاک میں پڑی ہوئی ہے بہت زیادہ۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جو مکئی سٹاک میں پڑی ہوئی ہے وہ اس لیے کسانوں نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ نیکسٹ سیزن میں اگر ریٹ بہتر ہوتا ہے تو پھر بیچیں گے۔ اچھا، مکئی کی 2 چیزیں بنتی ہیں، ایک بنتا ہے سائلج جو جانوروں کی فیڈ ہے، دوسرا گرین بنتا ہے۔ اچھا، گرین والا جو فارمر ہے اس کو تو بالکل اس وقت مکئی سے پرہیز کرنا چاہیے، باقاعدہ طور پہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جو سٹاک جتنا پڑا ہوا ہے 2 سے 3 ملین میٹرک ٹن اس وقت سٹاک پڑا ہوا ہے، تو آپ کی 4 سے 5 ملین میٹرک ٹن پوری ضرورت ہے۔ اگر پھر کسانوں نے اسی طرح لگا لی اتنی تو پھر دوبارہ لاس میں جائیں گے۔ سائلج کا یہ ہے کہ سائلج آپ کا سیزن کا سیزن نکل جاتا ہے، جو اس موسم میں جو بنا ہوا ہے سائلج وہ نکل جائے گا، اور اگلے موسم میں سائلج کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سٹاک کر سکتے ہیں فار ایئر، پورا سال سٹاک کر سکتے ہیں۔ تو سائلج کی مکئی لگا لیں، اور جو گرین کی ہے وہ اس سے بالکل پرہیز کریں، تاکہ جو سٹاک ایک دفعہ جو مافیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا جب وہ امپورٹ کریں گے مکئی تو ان کو پتہ چلے گا کہ وقت بڑا کم ہے۔ میں تھوڑا میرے دماغ میں ایک سوال ہے جو ہم سب کا دماغ میں رہتا ہے کہ ابھی 2024 میں کیا چاولوں کی کاشت میں یا اس کی نرخوں میں کمی آئے گی، اور کیا نام ہے گندم جو ہے وہ ملے گی؟ میں سب سے پہلے آپ کو چاول کا بتاؤں کہ ماشاءاللہ اس سال پچھلے سال ہم نے $2 بلین کا چاول ایکسپورٹ کیا تھا، اور اس سال ہمارا ٹارگٹ $3 تھا۔ اس میں الحمدللہ ہمارا جو ایریا تھا وہ بھی ہم نے پورا کر لیا تھا، اور 5 سے 6 جو ملین ہیکٹرز ہم لگاتے ہیں وہ ہم نے پورا کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہماری پروڈکشن تھی وہ بڑی اچھی تھی، خاص طور پہ ہائیبریڈ رائس جو ہے وہ چائنا میں ہمارا بڑا ایکسپورٹ ہوا، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم 3 جو بلین ڈالر تھا اس کو ٹارگٹ کو میٹ کریں۔ ہمارا وہ ٹارگٹ جی بالکل پروڈکشن کا ٹارگٹ پورا ہو چکا ہے، اور پروسیس میں ہے رائس جو 2 سے 3 ماہ بعد ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اس وقت ملز میں ہے، کچھ ہو بھی رہا ساتھ ساتھ۔ تو رائس کا جو ہے وہ ہم ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ تو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کیا لوکل مارکیٹ میں پرائس ڈاؤن آئے گی؟ جی نہیں، بالکل نہیں آئے گی۔ بیڈ نیوز ہے کہ لوکل کنزیومر کے لیے رائس کی پرائس نیچے نہیں آئے گی، کیونکہ جو آپ کی چیز ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کی ایکسپورٹ میں اگر آپ کو اچھی پرائس مل رہی ہے تو پھر جو ظاہر ہے ساری فورسز جو ایکسپورٹ کی طرف ہوتی ہیں، اور پھر آپ کے پاس اگین لوکل کنزمپشن کے لیے رائس کم رہے۔ دیکھیں انڈیا نے اس دفعہ کیا کیا، انڈیا نے اس دفعہ اپنی ایکسپورٹ بین کر دی، اس کا فائدہ پاکستان کو ہوا۔ اور ٹھیک ہے ہمیں ڈالرز چاہیے اس وقت، تو ایکسپورٹ ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، ویسے بھی رائس ہمارا اسٹیبل فوڈ نہیں ہے،
اگر ہم ویٹ اور میز دو فصلوں کو اسٹیپل فوڈ لے جائیں تو رائس کو ہم ایکسپورٹ پہ لے جائیں تو اس سے ہماری اکانومی کو بھی سپورٹ ملے گی اور ظاہر ہے ہماری نیڈ تو پھر پوری ہو ہی جاتی ہے اس سے. تو رائس کا پرائس جو ہے وہ یہی رہے گا جو مارکیٹ میں ہے, اوپر جانے کے چانسز ہیں, نیچے آنے کے چانسز نہیں ہیں. اس کے بعد آپ کا ایک سوال تھا کہ گندم, تو اس سال گندم کا بھی سن لیں, بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اپنے ویورز کو بھی بتاتا چلوں, کسانوں کے لیے بھی شاید یہ بریکنگ نیوز ہوگی کہ حکومت نے 4,000 روپے پرائس اناؤنس کی تھی تاکہ گندم زیادہ سے زیادہ لگے, اور ہمارا 2% ایریا انکریز ہو گیا, یعنی 22 ملین سے ہم 23 سے 24 ملین ایکڑز پہ چلے گئے ہیں. ہماری سوئنگ ہو چکی ہے, اور جب سوئنگ پوری ہو چکی ہے تو حسب معمول گورنمنٹ نے دوبارہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم 4,000 پرائس نہیں دے سکتے, ہم 3900 میں بائی کریں گے کسان. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور گورنمنٹ سیکٹر پہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو بڑی خرابی جی بالکل, یہ آفیشیل میں آپ کو مطلب پورے وثوق سے ہمیں جو ذرائع سے یہ خبر ملی, یہ 100% ٹرو خبر ہے کہ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ ECC کے جو اجلاس تھا آپ کا, اس میں فیصلہ ہوا تھا. فیڈرل کا ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ریٹ. فیڈرل نے اگر 3900 کیا بھی تھا تو ضروری نہیں تھا پنجاب بھی 3900, بالکل, لیکن بہرحال پنجاب نے بھی 3900 کر دیا فیڈرل کو فالو کرتے ہوئے. بہت مہنگا ملے گا. شوکت, بہت شکریہ آپ کا.